آئیں ذرا احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں کہ جو راوی ہیں جنہوں نے امام الانبیاء سے یہ باتیں سنی ہیں، ان راویوں کے ساتھ حدیث پاک کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلے۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا، او میرے غلاموں، یہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے باہر نہر جاری ہو اور اس میں بندہ 5 بار غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہ جاتی ہے؟ صحابہ اکرام نے یہی جواب دیا کہ حضور اس کے جسم پہ میل باقی نہیں رہتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اور یہی کیفیت نماز کی ہے، جو 5 بار اللہ کے حضور جھکتا ہے اس کے جسم پر گناہوں کی میل بھی اتر جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک پرندہ سامنے لایا گیا، خوبصورت پرندہ ہے، وہ اپنے آپ کو کیچڑ میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، پھر پانی میں چلا جاتا ہے، پھر اپنے اوپر کیچڑ لگاتا ہے، پھر پانی میں چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس نے 5 بار یہ عمل کیا۔ 5 بار وہ کیچڑ میں گیا اور 5 بار اس نے غسل کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، پیارے عیسیٰ، یہ جو پرندہ دیکھ رہے ہو، یہ میں اپنے محبوب کی امت کی نمازوں کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ میرے محبوب کی امت گناہ کرے گی، لیکن جب 5 وقت نماز کے لیے میری بارگاہ میں جھک جائے گی، جس طرح یہ پرندہ صاف پاک ہو جاتا ہے، میں ان کے جسموں کو بھی گناہوں سے پاک صاف کر دوں۔ دوسری روایت جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء کے ساتھ تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، پتے گر رہے تھے۔ امام الانبیاء نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا، 2 ٹہنیوں کو پکڑا، ہلانا شروع کیا، سارے پتے گر گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے ابو ذر، جب میری امت کے لوگ نماز پڑھیں گے، جس طرح ٹہنی سے پتے گرے ہیں، اس طرح ان کے جسم سے گناہ گر جائیں۔ نماز کی اتنی برکت، اور جو نماز نہیں پڑھتے خود اندازہ کریں کتنی برکتوں سے محروم۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا، جو صبح فجر کی نماز کی طرف گیا، وہ رحمان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے گیا، اور جو صبح بازار کی طرف گیا، وہ شیطان کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے گیا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم رحمان کا جھنڈا لے لو یا شیطان کا جھنڈا لے لو۔ تو چوتھی روایت حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، جو نماز کی پابندی کرے گا، کیا میں نے جملہ بولا ہے؟ جو نماز کی پابندی کرے گا، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، قیامت کے دن دلیل ہوگی، قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، پھر نہ نور ملے گا، نہ دلیل ملے گی، نہ بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ پھر اس بندے کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور نے 4 کافروں کا نام لیا ہے، بے نمازی کا حشر 4 کافروں کے ساتھ ہوگا، جو اللہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ ان میں سے ایک قارون ہے، ایک فرعون ہے، ایک حامان ہے، اور ایک ابی بن حلف ہے۔ خود اندازہ کریں کہ بے نمازی کا حشر ان 4 دشمنان خدا کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، جو اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، انہیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی؟ ہرگز انہیں اللہ کی رحمت نصیب ہے۔ اور جو نمازی ہیں ان کو مبارک ہو۔ وہ کن کی صفوں میں ہوں گے؟ وہ تاجدار امام الانبیاء کی صف میں کھڑے ہوں۔
وہ سیدنا صدیق اکبر کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ سیدنا فاروق اعظم کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ سیدنا عثمان غنی کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ سیدنا علی شیر خدا کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ امام شافعی کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ امام مالک کی صف میں کھڑے ہوں گے، وہ امام احمد بن حنبل کی صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی داتا علی حجویری کی صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی سلطان باہو کی صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی تاجدار گولڈا کی صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی پیر سیال لجپال کی صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی علماء کی صف میں کھڑے ہوں گے، کوئی حفاظ کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور کوئی حضور کے غلاموں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کتنے مقدر والے لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ان مبارک ہستیوں کا ہمیں سنگ مل جائے تو پھر آج نماز کی پابندی کر لیں، آج نماز پڑھ لیں۔ اگر نماز رہ گئی، نماز کی طرف توجہ نہ کی، تو پھر 4 کافروں کے ساتھ کھڑا ہونا۔